السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلش عثمان کی۔ آنے والی قسط کا دوسرا ٹریلر اور پھر تصویریں وغیرہ سامنے آ چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تحریر بھی سامنے آ چکی ہے جس میں مختلف سوالات پیش کیے گئے ہیں اور آنے والی قسط کو سسپینسفل بنانے میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے، ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کورلش عثمان کی گزشتہ قسط کی ریٹنگ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کورلش عثمان کی ریٹنگ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور ریٹنگ بھی مسلسل نیچے گرتی چلی جا رہی تھی اور اسی لیے ریٹنگ کو سہارا دینے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی کہ عجیب و غریب سے سین ڈالے جائیں اور کہانی کو مختلف طریقے سے گھمایا پھرایا جائے اور کسی طرح ریٹنگ بہتر سے بہترین کی جائے، لیکن کوئی حربہ بھی کام نہیں آیا اور ریٹنگ نیچے سے نیچے گرتی چلی جاتی رہی ہے۔ مگر گزشتہ قسط کی ریٹنگ ایک دم سے چھلانگ لگا کر اوپر کی طرف آئی ہے اور وہ ریٹنگ جو 6 کے ہندسے کو بڑی مشکل سے چھوتی رہی تھی یا پھر 6 پر ہی اس کی سوئی اٹکی ہوئی تھی، وہ اچانک سے حرکت میں آئی اور گزشتہ قسط کی ریٹنگ 7.5 کی رہی، یعنی قریباً آپ کہہ لیں کہ 1.5 پوائنٹ بڑھ گیا اور 1.5 پوائنٹ کا مطلب ہے 1.5 ملین۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں کورلش عثمان کی ساکھ کچھ بہتر ہوئی ہے، وہیں کورلش عثمان کی گزشتہ قسط اس ہفتے کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ حالانکہ درمیان میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ کورلش عثمان کی قسط پہلے 10 ڈراموں میں شامل ہی نہیں ہو پا رہی تھی اور اگر ہو بھی پا رہی تھی تو 9ویں یا 10ویں نمبر پر ٹھہرتی رہی تھی۔ اور اس ہفتے تو ایک بڑا ریکارڈ یہ بھی قائم ہوا ہے کہ 2 دنوں کے اندر کورلش عثمان کی گزشتہ قسط کو قریباً 5 ملین سے زائد لوگوں نے دیکھ ڈالا ہے، اس کی مقبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریٹنگ بڑھی نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ پر ہی برقرار ہے، بس ہندسہ تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی میں بلکہ پوری دنیا میں ہی سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور برف باری بھی اپنے عروج پر ہے اور ان ممالک کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ جب ایک بار سردیاں آ جائیں اور برف باری وغیرہ شروع ہو جائے تو عام معمولات ٹھہر جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ جاتا ہے، یا اگر قید نہیں بھی ہو پاتا تو زیادہ وقت وہ گھر پر ہی گزارتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے ناظرین کی تعداد بڑھ گئی ہے اور جو ڈرامے پہلے عثمان سے آگے تھے وہ اب بھی ریٹنگ کے لحاظ سے اسی تناسب کے لحاظ سے آگے ہی ہیں۔ اور اس ہفتے جس ڈرامے کو سب سے زیادہ ریٹنگ ملی ہے وہ ریٹنگ ہے 14 کے ہندسے کی، یعنی 14 کی ریٹنگ اسے حاصل ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے عثمان غازی کی ریٹنگ آدھی ہی ہے، یعنی پہلے بھی وہ آدھی پر کھڑی ہوئی تھی، اب بھی وہ آدھے پر ہی کھڑی ہے، یعنی 7 کے ہندسے کے آس پاس۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عثمان غازی کی ریٹنگ بڑھی ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسرے ڈراموں کی ریٹنگ بھی بڑھ گئی ہے، جو ایک نارمل بات ہے، اور عثمان غازی اب بھی اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہے، کوئی بہت زیادہ اس نے ترقی نہیں کی۔ یہ تو ہوئی بات گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی، اور اب بات کر لیتے ہیں آنے والی قسط کی کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آنے والی قسط میں کافی سارے اہم ترین واقعات پیش آنے والے ہیں، جن میں سب سے اہم واقعہ حلیمہ خاتون کی یادداشت کے واپس آنے کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ساروجہ کے زخمی ہونے کا ہے یا پھر مرنے کا ہے، اور تیسرا واقعہ ایلبائی کی بیٹی عائشہ کا اپنے باپ سے ناراض ہونا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے لوکاس کا خاتمہ، جس کا آفیشلی طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ آنے والی قسط میں جہاں لوکاس کا خاتمہ ہوگا وہیں پر بورسا کے نئے حاکم یا کلادار کی آمد بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کا اعلان تو اب تک نہیں کیا گیا، یعنی آفیشلی طور پر اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن لیک ہونے والی خبریں سامنے آ چکی ہیں اور اگلی سے اگلی قسط میں یہ نیا کردار بھی کہانی میں شامل ہو جائے گا اور اسکرین پر جلوے بکھیرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر بات کی جائے حلیمہ کی اور عثمان غازی کی تو کہانی بڑی ہی سادہ ہے کہ عثمان غازی منگولوں کی قید سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائیں گے، مگر دوسری طرف صوفیہ نے حلیمہ کو اسی مقصد سے بھیجا ہوگا کہ اگر عثمان غازی کو مارنے کا موقع ملے تو وہ اسے ہاتھ سے جانے نہ دے، اور اسی لیے وہ عثمان غازی کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی، مگر عثمان غازی کا پیچھا کرنے والے منگول بھی آ پہنچیں گے اور پھر یہ دونوں ہی منگولوں کی تلوار پر آ جائیں گے۔ عثمان غازی تو لڑتے ہوئے اپنی جان بچا لیں گے، مگر حلیمہ پھنس جائے گی، اور ٹھیک تب جب وہ مرنے ہی والی ہوگی تب عثمان غازی اس کی جان آ کر بچائیں گے اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر غار میں چلے جائیں گے، اور وہاں پر وہ بچپن والا کھیل کھیلا جائے گا، یعنی روشنی کے سامنے ہاتھوں سے مختلف شکلیں بنائے جائیں گے۔ بچوں کو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح بہلایا جاتا ہے، تو وہ سب کچھ وہاں کیا جائے گا،
اور یوں حلیمہ خاتون کو سب کچھ یاد آ جائے گا کہ میرے ساتھ بچپن میں اس طرح کھیلا جاتا رہا تھا۔ یوں اس کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آ جائے گی اور ساری کہانی بدل جائے گی۔ جہاں تک بات ہے آخری منظر کی، جس میں عثمان غازی اور حلیمہ پر لوکاس حملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر علاؤالدین اور بالا خاتون وغیرہ کی آمد بھی ہو رہی ہے، تو اس آخری منظر میں حلیمہ خاتون پہاڑ سے نیچے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ منظر سسپینس پیدا کرنے کے لیے ہی کریٹ کیا گیا ہے اور حلیمہ خاتون کو کچھ نہیں ہوگا۔ یوں تو اس کی کئی ساری وجوہات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، مگر سب سے مضبوط وجہ یہ ہے کہ اس کردار کو سیزن کے شروع سے لے کر اب تک، یا صوفیہ کی آمد سے لے کر اب تک بہت خاص انداز میں آگے بڑھایا گیا ہے اور اسے خاص اہمیت دی گئی ہے، لہٰذا اس طرح اسے اچانک ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ کردار اگلے سیزن میں آپ کو نظر آتا رہے گا۔ لہٰذا حلیمہ خاتون کو کچھ نہیں ہوگا اور حلیمہ خاتون ٹھیک ٹھاک رہیں گی۔ البتہ اس منظر کے آخر میں عثمان غازی اور لوکاس ایک دوسرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لوکاس کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آفیشلی طور پر خبر بھی آ چکی ہے کہ لوکاس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، لہٰذا آئندہ آنے والے قسط میں ہم لوکاس کا خاتمہ ہوتے دیکھنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والے قسط میں بورسا کا ایک نیا حاکم بھی نظر آنے والا ہے۔ قسط کا ایک اور اہم منظر ایلبائی اور اس کی بیٹی کا آپس میں مکالمہ ہے، جس میں ایلبائی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، جبکہ اس کی بیٹی آگے سے کہہ رہی ہے کہ کیا ہم اپنا حق غداری کر کے حاصل کریں گے۔ ایک تو اس منظر میں اس بچی کی ذہنی بلوغت اور ذہنی نشو و نما کو بڑے زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی یہ بتایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ 2 نمبری سے حاصل کی گئی چیز درست نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ کا اپنا حق بھی ہے تو اسے درست طریقے سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ منظر اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر عائشہ خاتون کا جو رد عمل ہے اور پھر اس کے لیے چہرے کے جو اس نے ایکسپریشنز استعمال کیے گئے ہیں، یعنی غصے والے، یہ منظر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچی عثمان غازی کے ساتھ ہے اور یہ بچی عثمان غازی کے لیے پیغام رسانی کا کام بھی کر سکتی ہے، یا پھر یہ کہ اپنے باپ کے حوالے سے کوئی ایسی خبر عثمان غازی تک پہنچا سکتی ہے جس کے ذریعے عثمان غازی ایلبائی پر غالب آئیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایلبائی اب تک بھی عثمان غازی کا جاسوس ہی ہو اور یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہو، اور چونکہ ایلبائی اب کسی بھی ذریعے پیغام بھیجے گا تو وہ نظروں میں آئے گا، مشکوک ہو جائے گا، لہٰذا اپنی بیٹی کو اس کام کے لیے استعمال کرے گا اور منگولوں کی نظروں میں آنے سے اور مشکوک ہونے سے بچ جائے گا، اور یوں پیغام بھی پہنچ جائے گا۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی، لیکن ہوگی تو ضرور، تو اگر اس میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی تو بھی یہ بچی آئندہ آنے والی قسطوں میں خاص اہمیت اختیار کرنے والی ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا ایسا کارنامہ ضرور انجام دیتی ہوئی نظر آئے گی جس کے بعد منگولوں کو نقصان پہنچے گا، اس کے باپ کو اگر وہ غدار ہے تو اسے نقصان پہنچے گا، اور عثمان غازی کو اس سے زبردست قسم کا فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اور چیز ساروجہ کی موت ہے، جس میں یوسف ساروجہ کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ منظر بھی سسپینس پر مشتمل ہے، اور امید یہی ہے کہ ساروجہ زخمی تو ضرور ہوگا مگر اسے کچھ نہیں ہوگا اور وہ ایک بار پھر بھلا چنگا ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساروجہ اور یوسف نے مل کر یہ آپس میں مل کر یہ لوگ کچھ کر رہے ہوں، منصوبہ بنا رہے ہوں تاکہ منگولوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے اور پھر ان کا اعتماد جیتا جائے اور پھر ان کے جو ہے پیٹھ میں خنجر گھونپا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔